بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. السلام علیکم. آج ہم اپنے سبق 6 کا آغاز کریں گے اور سبق 6 کے اے اور بی پارٹ ختم کرنے کے بعد ہم جان لیں گے کہ ہم نے تقریباً 63 الفاظ نئے سیکھے ہیں اور یہ قرآن پاک میں 23,267 دفعہ آئے ہیں. سبق 6 کے آغاز سے پہلے ہم تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے. ہم نے ابتدا میں کورس کے مقاصد پڑھے تھے اور کورس کے 6 مقاصد تھے کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے اور قرآن کے ساتھ تعلق جڑ جائے اور نیک اعمال میں اضافہ ہو اور ہم عربی بول چال کے 100 جملے بنانا سیکھ لیں. پھر ہم نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھا اور پھر ہم نے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا اور اس کا صرف کرنا بھی سیکھا. ہم نے ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ بھی پڑھتی ہیں. سورہ فاتحہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور پھر ہم نے الفاظ کی واحد اور جمع سیکھی، اسم کی واحد جمع سیکھی اور اس کو پڑھا، اس کے اعراب کو جانا کہ اس کے اعراب کون کون سے ہوتے ہیں. تنوین کا مفہوم اور اس کا استعمال ہم نے سیکھا اور تھوڑا سا ریویژن ایک دفعہ کر لیتے ہیں کہ تنوین کا مفہوم کیا ہے کہ اس سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک چیز مراد لیتے ہیں. جس لفظ پر یا جس اسم پر تنوین ہو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہے یا کوئی ایک ہے. لیکن جب اس کو ہم معرفہ کر دیتے ہیں، ہم نے اسم کو معرفہ بنانا بھی سیکھا کہ جب اس کو ہم معرفہ کر دیتے ہیں یعنی اس کو الف لام لگا کر معرفہ کرتے ہیں کسی اسم کو تو پھر اس کی تنوین ہٹ جاتی ہے، اس پر ایک زبر ایک زیر ایک پیش رہ جاتا ہے اور پھر وہ کوئی خاص پرٹیکولر چیز بن جاتی ہے. جمع میں ہم نے سیکھا کہ واو نون اور یا نون جو ہیں وہ جمع کی جمع بنا دیتے ہیں اور واو نون جب لگتا ہے تو اونا کی آواز آتی ہے اور جب یا نون لگتا ہے تو اینا کی آواز آتی ہے اور ہم آوازوں سے پہچانتے ہیں کہ جمع کون سی ہے کیونکہ واو نون سے جمع مرفوع ہوتی ہے اور یا نون سے منصوب اور مجرور ہوتی ہے. پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کو الحمدللہ ہم نے ختم کیا. ہم نے حرف جر پڑھے، ہم نے مؤنث اسما بنانے سیکھے اور مؤنث اسما کی جمع بھی سیکھی اور اس میں ہمیں دیکھا کہ آتن اور آتین کی آواز ہمیں بتاتی ہے کہ مؤنث کی جمع ہے یہ اور آتین کے بعد ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو اسم ہے یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی ہو سکتا ہے، یعنی زیر ہوگی مگر ہم اسے منصوب بھی سمجھیں گے. یہ سب کچھ ہم ماشاء اللہ سے پڑھ چکے ہیں. سبق نمبر 5 میں ہم نے اذان کو پڑھا تھا، یعنی جب نماز کے لیے پکارا جائے مسجد سے تو اس کو ہم اذان کہتے ہیں، وہ ہم نے پڑھا اور ہم حرف جر جو ہیں وہ مختلف یعنی لام زبر کے ساتھ اور لام زیر کے ساتھ اور من اور ان کو بھی پڑھ چکے ہیں. سبق نمبر 6 میں آج ہم پڑھیں گے فجر کی اذان میں کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد اقامت اور اس کے بعد وضو. تو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. فجر کی اذان میں کچھ الفاظ زائد ہوتے ہیں جو عام نمازوں میں نہیں ہوتے، اذانوں میں نہیں ہوتے، جو 4 وقت اذانیں دی جاتی ہیں یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. لیکن فجر کی اذان میں کچھ الفاظ زیادہ کہے جاتے ہیں تو آج ہم ان الفاظ کو دیکھیں گے. الصلاۃ خیر من النوم، یہ 4 الفاظ ہیں. الصلاۃ اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ اسم ہے
ہم نے اس کو کیسے پہچانا یہ اسم ہے، اس میں الف لام لگا ہوا ہے، یعنی الف لام صاد، لام پہ کھڑا زبر، پھر واو اور پھر تا، اور تا پر پیش، تا بھی گول والی تا، ٹھیک ہے۔ تو الصلاۃ، اب ہم اس کا اجوا کرتے ہیں، جیسے کہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اسم آئے گا تو اس کا اجوا ہوگا۔ تو اجوا سے ہم نے پڑھا تھا کہ عین سے عدد، جیم سے جنس، واو سے وسعت، اور الف سے اعراب۔ تو الصلاۃ کا اجوا کیسے ہوگا؟ الصلاۃ اسم ہے، ہم نے کیسے پہچانا؟ اس پر الف لام لگا ہوا ہے، اور جب الف لام لگا تو اس پر صرف ایک حرکت رہ گئی، یعنی کہ تا پر صرف پیش رہ گیا۔ الصلاۃ جو ہے وہ اس کا جب اجوا کریں تو عدد میں یہ ایک ہے، جنس میں یہ مؤنث ہے کیونکہ اس میں مؤنث کی علامت تائے تانیث لگی ہوئی ہے، اور وسعت اس کی معرفہ ہے کیونکہ اس پہ الف لام لگا ہوا ہے، یہ معرفہ اسم ہے، اور اعراب اس کا رفع ہے، یعنی اس پر پیش ہے۔ اگلا لفظ ہم دیکھتے ہیں خیرن۔ خیر کہتے ہیں بہتر کو، بہترین کو، اچھے کو، تو یہاں پر خیرن نکرہ اسم استعمال ہوا ہے، یہ بھی تنوین نے ہمیں بتایا کہ یہ اسم ہے۔ ہم نے پڑھا تھا اسم کی پہچان ہے یا تو الف لام ہوگا اس پر جو موٹی موٹی پہچان ہے اس کی، یا پھر اس پر تنوین ہوگی، تو اس پر تنوین ہے اور اس کا مطلب ہے اچھا ہونا، تو خیرن بہتر ہے۔ پھر من سے حرف جر ہے من، اور النوم، النومی، النوم جو ہے یہ بھی اسم ہے، کیسے پتہ چلا؟ اس پر بھی الف لام ہے، اور عدد میں یہ واحد ہے، جنس میں یہ مذکر ہے، وسعت اس کی معرفہ ہے، اور اعراب اس کا جر ہے۔ اس کا اعراب جر کیوں ہے؟ اس کا اعراب جر اس لیے ہے کہ اس سے پہلے من حرف جر آیا ہے۔ نماز کو نیند سے بہتر کیوں کہا گیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم سو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نیند اور موت برابر ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی چلتا، بعض اوقات ہم بہت گہری نیند میں ہوتے ہیں اور آپ خواب بھی دیکھتے ہیں نا کہ یہاں وہاں دنیا بھر میں گھوم رہی ہے آپ کی روح، تو نیند جو ہے وہ موت کے برابر ہے، اور نماز جو ہے وہ اصل زندگی ہے۔ نماز اللہ کی پکار ہے، اور نیند ہمارے نفس کی پکار ہے۔ نیند جسم کے لیے راحت ہے اور نماز روح کے لیے راحت ہے، مگر یہ یاد رہے کہ نیند جسم کے لیے راحت تو ہے، مگر فجر کے وقت کا سونا جسم کے لیے نقصان کا باعث بھی ہے۔ تو اس لیے نماز کو نیند سے بہتر کہا گیا، اور اس کو فجر کی اذان میں شامل کیا گیا کہ اس وقت انسان کو بہت خوبصورت نیند آ رہی ہوتی ہے، بہت مزیدار نیند آ رہی ہوتی ہے، شیطان کہتا ہے کہ ابھی سو جاؤ، بہت ٹائم ہے، اٹھ جائیں گے، پڑھ لیں گے نماز، اور جب آپ دوبارہ سو جاتے ہیں آنکھ کھلنے کے بعد بھی، تو پھر آپ کی آنکھ جب بھی کھلتی ہے جب نماز کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو کوشش کیجیے کہ نماز کو مکمل طور پر قائم کریں اور فجر کی نماز کو قضا نہ کریں۔ اور فجر کی نماز کے لیے تو ایسے بھی ہے نا کہ اس کی جو سنتیں ہیں ان کو دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا، اور ما کا مطلب ہے جو کچھ، اور فی کا مطلب ہے میں، اور ہا دنیا کے لیے استعمال ہوا ضمیر متصل، اور ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں مؤنث سمائی ہوتی ہیں، تو دنیا بھی مؤنث سمائی میں سے ہے، تو ہا کی ضمیر دنیا کے لیے آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں، اور دنیا پوری، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس میں ہے، آپ دیکھیں 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، پھر ان میں خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے بے شمار، اور بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو 2 سنتیں جو ہیں تمام چیزوں سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ تو فجر کی نماز کی پابندی کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔